نشین پہ تشریف فرما عالی جناب عزت و مآب جناب احمد پاشا قادری صاحب، جنرل سیکرٹری آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین، عالی جناب عزت و مآب معظم خان صاحب MLA حلقہ حاضہ، عالی جناب عزت و مآب جعفر حسین میراج صاحب MLA نامپلی، عالی جناب عزت و مآب کوثر محی الدین صاحب MLA کاروان، عالی جناب عزت و مآب امین الحسن جعفری صاحب MLC، ضیاء الدین صوفی صاحب، میرے ساتھی کارپوریٹرز، جماعتی رخا، یہاں پہ موجود قوم کے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جلسہ جس کا عنوان رمضان مبارک اور حالات حاضرہ ہے، مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت آپ کے درمیان میں آتی ہے، الگ الگ موضوعوں سے آپ کے درمیان میں آتی ہے، کبھی حالات حاضرہ کے موضوع میں آپ کے درمیان میں آتی ہے، کبھی جشن میلاد النبی کے موضوع پہ آپ کے درمیان میں آتی ہے، کبھی یوم القرآن کے عنوان پہ آپ کے درمیان میں آتی ہے، اور آپ کے سامنے آ کر وقت کے حالات اور اس کی فکر آپ کے سامنے رکھتی ہے، اور اس حالات اور وقت کے خلاف جو مقابلہ کرنا ہے اس کے اوپر جو تنظیم بن رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھتی ہے۔ آج بھی اسی طور پہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آتے ہوئے وقت کے حالات آپ کے سامنے رکھ رہی ہے۔ میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلوں۔ آج مجلس اتحاد المسلمین صرف دکن کے مسلمانوں کا حوصلہ نہیں بھئی ہے، آج مجلس اتحاد المسلمین کا موقف یہ ہے کہ ہندوستان کے کونے کونوں سے مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت کو آواز دی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے کونوں کونوں میں جہاں پہ بھی ظلم کیا جا رہا ہے یا ہمیں دبایا جا رہا ہے، ایک ہی آواز ابھر کے آ رہی ہے کہ ہمارے لیے نقیب ملت آئے، ہماری آواز بنے اور ہمارے مسائل اٹھائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مجلس اتحاد المسلمین مہاراشٹر میں کس قسم سے مضبوط ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں اتر پردیش میں حال ہی میں ہم نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی، وہاں پہ ہم جیت نہیں پائے، مگر آپ کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ وہاں کے عوام کا جو اعتبار مجلس اتحاد المسلمین کو پہلے الیکشن میں حاصل ہوا وہ قابل تعریف ہے، اور اس کی مبارکباد میں آپ کو دیتا ہوں۔ وہاں پہ جہاں پہ بھی مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے ہو رہے تھے، نقیب ملت کو سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں عوام آ رہی تھی، مگر حالانکہ نیا الیکشن تھا، نیا ماحول تھا، ڈر تھا، خوف تھا، اس کے حالات میں ہم نے کئی جگہوں پہ سیکنڈ پوزیشن حاصل کی، کئی جگہوں پہ ہمارے امیدوار نے امید سے زیادہ ووٹیں حاصل کرتے ہوئے عوام کا اعتبار حاصل کیا۔ بس یہ نقیب ملت کی سوچ یہی تھی کہ وہاں پہ جا کے ہم ہماری بنیاد رکھیں، وہاں پہ ہم ہماری بیس رکھیں۔ شوکت صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو آپ کو تفصیلی طور پہ وہاں کے حالات بتائیں گے۔ جب میں بس آپ کے سامنے یہ کہتا چلوں، آج وقت اور حالات آپ کے سامنے ہیں، کس قسم سے ہندوستان کے کونے کونوں میں ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ چاہے اتراکھنڈ کا حادثہ لے لیے، جہاں پہ 4 مسلمانوں کو الگ الگ چورستوں پہ لے کے قتل عام کیا گیا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کی کوئی آواز نہیں۔ آپ ہندوستان کے ہر کونے سے آپ کو اب آواز آ رہی ہے کس قسم سے ظلم بڑھ رہا ہے، مگر آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اور ہم کو ایک سیاسی آواز، ایک سیاسی جماعت یہاں پہ حاصل ہے جو آپ کے اور ہمارے مسائل کو بے ٹوک انداز میں وقت کے حکمرانوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے آپ کے اور میرے حالات کا مقابلہ کرتی ہے اور ہمارے حقوق کے لیے مانگ کرتی ہے۔ ہمیں آنے والے انتخابات اب جو 2 سال میں ہے، کبھی بھی ہو، اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس قسم سے ووٹر لسٹ پہ کام کیا جا رہا ہے، آپ کو ہم کو مل کر اس پہ بھی کام کرنا پڑے گا، جماعت کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ بہت زیادہ مقررین آپ کے سامنے مخاطب ہونے کے لیے، آپ سے بس یہی گزارش کرتا ہوا چلوں، ایک ہوئیے اور متحد ہوئیے، مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کیجئے۔ نقیب ملت آپ
اب ایسی قیادت ہو چکی ہے جو ہندوستان کے کونے کونے سے ان کے لیے آواز آ رہی ہے. ہندوستان کا ہر افراد جو کلمہ پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ نقیب ملت کون ہے. اس کی وجہ یہ ہے ان بزرگوں نے جو سالار ملت کے ساتھ قدموں سے قدم مل کر آگے بڑھتے ہوئے سالار ملت کو مضبوط کیا. ان کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے آج مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کی ایک سیاسی جماعت بن چکی ہے جو مظلوموں کی آواز بن رہی ہے. آپ کو اور ہم کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو اور مضبوط کریں, باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نقیب ملت کے ساتھ اور مضبوطی سے ہم ان کے پیچھے چلیں اور طاقت فراہم کر سکیں تاکہ ان طاقتوں کا مقابلہ ہم صحیح طور پہ اور مضبوط طور پہ کر سکیں. ان چند گزارشات کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا. شکریہ. خدا حافظ.